بھوت محل کا بادشاہ 15ویں قسط۔ اچانک فضا میں خوفناک منظر دکھائی دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ 4 خوفناک سفید کپڑوں میں لپٹے سر ایک دائرے کی صورت میں اس طرح گھوم رہے تھے گویا فضا میں رقص کر رہے ہوں۔ ان کی آنکھیں ایک دوسرے کو گھور رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر ان چاروں کی ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگیں۔ انہوں نے ملکہ پری کی جانب دیکھا مگر وہ تو جا چکی تھی۔ ان کے خوف سے دھڑکتے دل کی آواز صاف سنائی دینے لگی تھی، لیکن سلطان ایسے پرسکون دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہو۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ دارا کو للکار رہا ہو، اب بھاگ کر دکھاؤ تو مانوں۔ سلطان کی یہ کیفیت اس کی بھوت محل کے بھوتوں سے حمایت کی وجہ سے تھی۔ دارا نے انتہائی مایوسی کے عالم میں سلطان کی جانب دیکھا۔ نوروز اور زین بھی ہمت ہارتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ نوروز ان میں سب سے زیادہ کم ہمت تھا۔ وہ حوصلہ ہار کر آنسو بہانے لگا۔ دارا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ دارا، زین اور سلطان ان خوفناک چہروں کو دیکھ کر الٹے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ فضا میں تیرتے سفید کپڑوں میں لپٹے چہروں کے پیچھے ملکہ پری اچانک نمودار ہو کر دارا کو اشاروں سے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دارا سلطان کے غیر دوستانہ رویے اور فضا میں تیرتے ہولناک چہروں سے خوف کی وجہ سے ان اشاروں کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنے دوستوں کے ساتھ پیچھے کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ پھر اسے زین کی زوردار چیخ سنائی دی۔ دارا نے پیچھے کی طرف دیکھا، وہاں ایک بڑا نالا تھا۔ زین پیچھے ہٹتے ہوئے اس نالے میں جا گرا تھا۔ اس سے پہلے کہ دارا کچھ سمجھ پاتا، وہ بھی سلطان اور نوروز کے ساتھ اسی نالے میں جا گرا۔ اس نالے کا پانی بہت گہرا تھا۔ وہ چاروں چیختے چلاتے ہاتھ پاؤں مارتے پانی کے تیز بہاؤ میں بہتے چلے گئے۔ نالے کا بہتا ہوا پانی آبشار کی صورت میں نیچے کی طرف گہرائی میں بہہ رہا تھا۔ آبشار کے اندر اور اس کے ارد گرد بڑے بڑے پتھروں کے درمیان گھنے کائی زدہ پودوں میں کیڑے مکوڑے، رنگ برنگی مچھلیاں، کیکڑے اور جھینگے موجود تھے۔ وہ بھی اس بہتے پانی کے ساتھ آبشار میں جا گرے اور بہتے بہتے نیچے کی جانب گہرائی میں ڈوبتے چلے گئے۔ چاروں طرف اندھیرا چھانے لگا اور رفتہ رفتہ وہ نیند کی گہری وادی میں جا پہنچے۔ دارا، دارا، دارا۔ دارا کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے کوئی سرگوشی میں آواز دے رہا ہو۔ نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ جب دارا نے آنکھ کھولی تو اس نے خود کو ایک بڑے سے کمرے میں پایا۔ اسے آواز دینے والا زین، اس نے بھی ابھی آنکھ کھولی تھی۔ یہ ایک لکڑی کا بنا ہوا کمرہ تھا جو روشنی سے خوب جگمگا رہا تھا۔ سب نے بےختیار روشنی کا منبع تلاش کرنے کے لیے چاروں جانب نظر دوڑائی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت سرخ رنگ کی ہیروں کی مانند چمکتی جلد والی جگمگاتی مچھلی لکڑی کے ایک تختے پر براجمان تھی۔ اس کے سانس لینے کے ساتھ ساتھ اس کے منہ سے چمکتے ستارے خارج ہو رہے تھے۔ ان ستاروں سے پھوٹتی روشنی سے آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ یہ ایک ناقابل فراموش منظر تھا۔ انہوں نے ارد گرد کا بغور جائزہ لیا۔ زین بولا، ارے یہ تو کوئی بحری جہاز لگتا ہے، شاید یہ گہرے پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ نوروز بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، ہم چاروں اس آبشار کے ذریعے گہرے پانی میں ڈوبتے ڈوبتے اس بحری جہاز میں آ پہنچے ہیں۔ اچانک انہیں اوپر سے کسی شخص کی آواز سنائی دی۔ چاروں پانی میں تیر کر آواز کی سمت اوپر کی جانب لپکے۔ یہاں اوپر سے آتی ہوئی سیڑھیاں تھیں۔ یہ بحری جہاز کا عرصہ تھا۔ یہاں بہت سے لکڑی کے بڑے بڑے بکس موجود تھے، کچھ کھلے اور کچھ پہ قفل لگے ہوئے تھے۔ کچھ ستونوں سے جہاز کے بادبان بندھے ہوئے تھے۔ اسی جگہ ایک شخص رسیوں سے الٹا لٹکا ہوا تھا جو بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، جہاز میں نے ڈبویا تھا، جہاز میں نے ڈبویا تھا۔ زین نے دارا سے کہا، ان بکسوں میں یقیناً قیمتی اشیاء ہوں گی۔ دارا نے زین کو بکسوں کو چھونے سے منع کیا۔ نوروز نے آگے بڑھ کر الٹا لٹکے ہوئے شخص کو رسیوں سے آزاد کرانے کا ارادہ کیا۔ ابھی وہ آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ ایک موٹا اور سخت گیر شخص لنگڑاتے ہوئے ان کے سامنے نمودار ہوا۔ وہ لٹکے ہوئے شخص پر انتہائی غصے سے چلایا، تم نے ہماری ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ ہم 30 سال سے قزاقی کر رہے تھے۔ اس جزیرے پر صرف ہمارا راج تھا۔ تمہاری بے وقوفی اور لالچ نے ہمیں ڈبو دیا۔ ہم اب تک بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ تم ہمیشہ ایسے ہی لٹکے رہو گے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ دارا کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں اس کو اور اس کے دوستوں کو بھی اس شخص کے ساتھ الٹا نہ لٹکا دیا جائے۔ نوروز بولا، ہم نے اب تک بہت عجیب حالات کا سامنا کیا ہے اور زندہ سلامت ہیں، ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ کم ہمت نوروز کے منہ سے یہ بات سن کر تینوں کے چہرے حوصلے سے چمکنے لگے۔ دارا، زین اور نوروز کی نظر سلطان پر پڑی۔ وہ گمسم ایک طرف ساکت تھا، جیسے اس کے ذہن میں کوئی طوفان اٹھ رہا ہو۔ وہ حیرت زدہ نظروں سے تینوں کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اپنے ہی دوستوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے دماغ میں ماضی کے نظارے گھومنے لگے۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار بخوبی دیکھے جا سکتے۔